بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ آج ایک اور دعا قرآن مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 جو آخری آیت ہے وہاں پہ موجود ہے، اور آپ سب کو اکثریت کو یہ دعا انشاءاللہ یاد بھی ہوگی. تو آج اس دعا کا ترجمہ اور پھر اس کے بارے میں مفسرین نے جو تفاصیل بتائی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. یہ اصل میں مکمل آیت ہے تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ دعا جو ہے وہ ہم صرف پڑھ لیتے ہیں. اصل میں آغاز لا یکلف اللہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف جائیں گے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، لا کا معنی ہوتا ہے نہ، تؤاخذنا مواخذہ فرما، تو ہمارا مواخذہ نہ فرما. محاورہ اس طرح بن جائے گا. ٹھیک ہے، اصل میں یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. لا تؤاخذنا، تو ہمارا مواخذہ نہ فرما، آپ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیں. ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، او یا اخطأنا، ہم غلطی کر لیں. یہاں پہ کلموں کے آخر میں آ رہا ہے نون الف نا، اس کا معنی ہوتا ہے ہم. ٹھیک ہے، ان سب کا لا تؤاخذنا، یہاں لا تؤاخذنا کا معنی ہوتا ہے ہمارا، باقی جگہ میں ہم ترجمہ کریں گے. ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم غلطی کر لیں. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ تو ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، کوئی بوجھ، اور ہمارے اوپر کوئی بوجھ بھی نہ ڈال. کما حملتہ، جیسا کہ تو نے ڈالا اسے، یعنی جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر جو من قبلنا، ہم سے پہلے تھے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا، اور تو ہم پر بوجھ نہ ڈال، ما لا، جو نہ ہو، طاقت لنا، ہمارے لیے بھی اس کی، یعنی ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہو. ما لا طاقت لنا بھی، جس کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. واعف عنا، اور درگزر فرما، عنا، ہم سے. واغفر لنا، اور بخش دے ہمیں. وارحمنا، اور رحم فرما ہم پر. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا، بس آپ مدد فرما دیجئے ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر. تو یہ اس دعا کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. امید کرتا ہوں ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی. ترجمے کی سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، یہ ہماری چوتھی دعا ہے، اور تفصیلات میں ذکر کر چکا ہوں کہ مناجات مقبول میں جو قرآن مجید کی دعائیں مذکور ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان دعاؤں کو خوب سمجھ کر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ابھی دعا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں نیک بندوں کے حوالے سے بیان فرمائی ہے.
کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں، اور اس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب پر رسول بھی ایمان لائے، والمؤمنون، اور مؤمن بھی ایمان لائے۔ اس پر کون کون کی ایمان لائے؟ رسول بھی ایمان لائے اور مؤمن بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کل یہ سب جو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آمن باللہ اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ اللہ کے تمام فرشتوں پر بھی ایمان لائے، وکتبہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر بھی ایمان لائے، ورسلہ اور اللہ کے تمام پیغمبروں پر بھی ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو رسول مان لیا اور کسی کا انکار کر دیا، جیسا کہ یہودیوں کی حالت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے تھے، لہذا یہ کافر ہی ہے جب تک ہر رسول پہ ایمان نہ رکھے، چاہے اس کا نام معلوم ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس جس دور میں جس جس نبی کو مبعوث فرمایا وہ سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور منتخب بندے تھے، اپنی اپنی قوم کے ہادی اور رہنما تھے، ہم سب ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا ہے سب برحق ہے اور ہمارا ان پہ ایمان ہے۔ لا نفرق کا معنی یہی ہوتا، لا نفرق اس کا معنی یہی ہے۔ وقالوا سمعنا، اور ان سب نے کہا کہ ہم نے سن لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا وہ ہم تک پہنچ گیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم اس کی دل و جان سے فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، کسی چیز کا انکار نہیں کرتے۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم تجھ سے بخشش کے طلبگار ہے، ہمیں بخش دیجئے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیا جائے۔ غفران کا معنی ڈھانپ دینا ہوتا ہے، یہاں مقصد یہ ہے کہ ہماری لغزشوں کو اپنی بخشش کے پردے میں ڈھانپ لیجئے، ان پر کوئی باز پرس نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کہ تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے، یعنی قیامت پر بھی ایمان لانا کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اے اللہ، عبادت کا جو حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، غفرانک ربنا، اس لیے میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں، یعنی عبادت کیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اس لیے اس پر کیا چاہتے ہیں نیک لوگ؟ مغفرت چاہتے ہیں۔ نیک بندوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ امر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ڈر بھی رہے ہیں۔ چنانچہ سورہ مومنون آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل میں اس بات سے سہمے ہوتے ہیں، وہ اپنے دل میں، کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے، یعنی عمل کرتے ہوئے ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل جیسا ہونا چاہیے ویسا ادا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ لہذا وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے اور ہمیں بخش دیجئے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 17 میں فرمایا كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ کے نیک بندے رات کو بہت کم سوتے ہیں اور اس پر کوئی عجب اور اترانا بھی نہیں ہوتا، وہ بہت کم کیا کرتے ہیں؟
سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ استغفار اس بات سے کرتے ہیں کہ اے اللہ، رات میں جو عبادت ہم سے بن پڑی وہ تو کر لی، لیکن اس عبادت میں نہ جانے کتنی خطائیں اور کتنی لغزشیں ہوئی، اور پتہ نہیں کہ ہم سے عبادت کا حق ادا ہوا یا نہیں، لہذا ہم اس عبادت سے استغفار کرتے ہیں۔ یہی ایک بندے کا کام ہے کہ کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے۔ اگر کسی بندے کو اپنی کسی عمل پہ گمنڈ ہو گیا، نعوذ باللہ، اپنے عمل پہ اسے ناز ہو گیا کہ میں نے تو بڑا تیر مار لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل بیکار ہو گیا۔ ارے، جو کوئی بھی عمل تم سے ہو رہا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے تلاوت ہو، چاہے ذکر ہو، یہ سب در حقیقت علامتی افعال ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں ٹوکن کہا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ٹوکن ہے، یعنی اپنی محبت کے اظہار کی علامت کے طور پر یا اپنے تعلق کی علامت کے طور پہ کوئی شخص کوئی چیز پیش کر دیتا ہے۔ مثلا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، اب کوئی معمولی آدمی جا کے اس بادشاہ کو 1 روپیہ بطور ہدیہ کے دیتا ہے، وہ آدمی جانتا ہے کہ یہ 1 روپیہ اس بادشاہ کی نظر میں کیا حقیقت رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ بادشاہ تو لاکھوں اور کروڑوں کا مالک ہے، لیکن یہ 1 روپیہ محبت کے اظہار کی علامت ہے کہ ہمیں تم سے محبت ہے، اس لیے یہ 1 روپیہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے جو اعمال ہیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ سب علامتی اعمال ہے۔ ان میں سے ایک عمل بھی اللہ تعالیٰ کے شایان نشان نہیں ہے۔ اگر ساری زندگی انسان سجدے میں پڑا رہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، تب بھی اس کی عظمت اور جلال کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کے رب العالمین ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ سب علامتی اعمال ہے جن کے ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ ان اعمال کی توفیق نہ دیتے تو ہم سے یہ بھی ادا نہ ہوتے، لہذا ہر طاعت کے بعد استغفار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد پہلا کام یہ کرتے تھے کہ 3 مرتبہ پڑھتے تھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ نماز پڑھنے کے بعد استغفار کیوں طلب کرتے تھے؟ کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ مغفرت کس بات کی مانگ رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں تھا، لہذا اس عمل میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے ان سے ہم استغفار کرتے ہیں۔ اس نیک عمل کے کرنے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے ان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور الیک، آپ ہی کی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو دعا آپ کے سامنے مذکور ہے، جو ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی اور ترجمہ اس کا سنا دیا، پڑھا دیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارے پروردگار، ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، ہماری گرفت نہ کیجیے گا اگر ہم سے بھول ہو گئی ہو یا ہم سے چوک ہو گئی ہو۔ یہاں دو الفاظ آئے ہیں، ایک نسیان، نسینا، نسیان یعنی بھول، اور دوسرا اخطأنا، خطا۔ اردو میں ان دونوں کا ترجمہ ملا کر بھول چوک سے کر سکتے ہیں۔ بھول یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی چیز بھول گیا، اس کو یاد نہ رہا، مثلا نماز کا وقت تھا، وہ کسی کام میں ایسا مشغول ہوا کہ وہ نماز پڑھنے کو بھول گیا، یہ نسیان ہے۔ دوسری چیز خطا ہے، یعنی غلطی سے کوئی کام کر لینا، مثلا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں کوئی کام کروں لیکن کچھ اور کر لیا، مثلا 4 رکعتیں ادا کرنے کی نیت سے کھڑا ہوا
اور 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، یہ خطا ہے۔ اس دعا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ، اگر ہم سے بھول ہو جائے تو اس کو بھی معاف کر دیجیے گا، اور اگر کوئی خطا اور غلطی ہو جائے تو اس کو بھی معاف کر دیجیے گا، اس پر بھی گرفت نہ فرمائیے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے خطا اور نسیان کا گناہ اٹھا لیا ہے، بھول چوک دونوں کا گناہ کیا کر لیا ہے؟ اٹھا لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت جس کو کوئی انسان ادا کرنے سے بھول گیا، جب بعد میں اس کو یاد آ جائے تو وہ اس کی قضا کرے گا، اس لیے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها، کہ جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا سو جائے اور کوئی نماز قضا ہو جائے تو جو ہی اس کو یاد آئے یا جو ہی وہ بیدار ہو جائے تو وہ اس کو ادا کر لے۔ اگرچہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا فرض تھا، لیکن بھول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقت پر نماز ادا نہ کرنے کی گناہ کو معاف کر دیا۔ اسی طرح نماز کے اندر کوئی غلطی ہو گئی، اگرچہ اس کی غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا ہو یا اس نماز کو لوٹانا پڑے، لیکن اس غلطی کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے اس دعا میں فرمایا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے یہ دعا کرائی ہے نا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالیے گا جیسا بوجھ ہم سے پہلی امتوں پہ ڈالا گیا تھا۔ اس لیے پچھلی امتوں کے لیے جو احکام تھے وہ بہت سخت احکام تھے، مثلا یہ کہ ان کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ انسان اپنے آپ کو قتل نہ کر دے۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل نے عبادت کے لیے بچھڑا بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پہ ان سے فرمایا تھا کہ تمہارا یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ اسی طرح پاکی اور طہارت کے بارے میں بھی بہت سخت احکام تھے۔ یہ قتل کرنے کے بارے میں جو حکم ہے یہ پہلے پارے میں دوسرے پاؤ کے اندر موجود ہے۔ تو پاکی اور طہارت کے بارے میں بھی سخت احکام تھے۔ اسی طرح اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ سخت احکام تھے، اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشن گوئی فرما دی کہ جب وہ تشریف لائیں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے، جو بوجھ ان پہ پڑا ہوا ہے اور ان کی گردنوں میں جو توق پڑے ہوئے ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اٹھائیں گے۔ اس لیے یہاں پہ یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں پہ سخت احکام نازل ہوئے تھے، اس طرح کے سخت احکام ہم پر نافذ مت کیجیے گا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیے گا جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ اس دعا سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا مگر یہ کہ اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو انسان کی وسعت سے باہر ہو، جو وہ برداشت نہ کر سکے، یا وہ اتنا شدید ہو کہ عادتاً وہ انسان کے بس سے باہر ہو۔ ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ یہیں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بات ہمارے دلوں میں اتار دے، وہ یہ کہ ہم جو تھوڑی بہت عبادت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انجام دے دیتے ہیں، مثلا نماز پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، ان عبادات کے سلسلے میں اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال رہتا ہے
کہ ہم یہ عبادت انجام تو دے رہے ہیں لیکن ان عبادات میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی، ان عبادات میں دل نہیں لگتا۔ اس کے نتیجے میں بعض اوقات انسان مایوس ہونے لگتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ عبادات انجام دیتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا لیکن حلاوت محسوس نہیں ہو رہی، کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ تو خوب سمجھ لیجئے گا کہ عبادات کا مقصود مزہ لینا نہیں ہے، بلکہ عبادات سے مقصود اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ دل چاہ رہا تھا یا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آ کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب اگر غیر اختیاری طور پہ خیالات آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان خیالات کو معاف فرما دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ ہاں، اپنی اختیار سے دل لگانے کی کوشش کرو، جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو ان الفاظ کی طرف دھیان لگاؤ۔ مثلا جب تم الحمدللہ رب العالمین پڑھو تو اس کی طرف دھیان ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوں۔ کوشش کے باوجود اگر غیر اختیاری طور پہ ادھر ادھر سے کچھ خیالات آ گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے، پھر جب یاد آ جائے تو دوبارہ دھیان کو لے آؤ۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بار بار وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ لوگ غیر اختیاری کاموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اختیاری کام نہیں کرتے۔ بعض کام جو اپنی اختیار سے باہر ہے، مثلا یہ دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے تو نماز میں مزہ بھی نہیں آتا، ہماری نماز کیا ہے، وہ تو خالی اٹک بیٹک ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پیشانی تو زمین پہ ٹھیک رہے ہیں لیکن کچھ حقیقت حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہمیں وہ حلاوت اور مزہ آئے جو اپنی اختیار سے باہر ہے۔ ارے بھائی، یہ حلاوت نہ تو اختیار میں ہے اور نہ یہ مقصود ہے۔ یہ جو نماز میں خیالات آتے ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کا لانا برا ہے۔ خود بخود خیال آ جاتے ہیں، یہ بری چیز نہیں ہے، البتہ خیالات کا لانا کیا ہے، یہ برا ہے۔ جیسے کہ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے، ایک صاحب نے جماعت کرائی، نماز پڑھائی، نماز کے بعد شور ہوا کہ بھائی 4 رکعت مکمل نہیں پڑھائے، 2 رکعت ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں 3 رکعتیں ہو گئے۔ اب اس میں بحث پڑھ رہے تھے کہ بھائی 2 رکعتیں امام صاحب نے پڑھائی ہے یا 3 رکعتیں پڑھائی ہے۔ تو ایک صاحب آیا، وہ بڑے جوش سے وہ کہنے لگا بھائی ابھی تک صرف 3 رکعتیں پڑھائی ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ 3 رکعتیں ہو گئے؟ اس نے بتایا کہ بھائی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، تو میں جب یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو پہلی رکعت میں پہلے دکان کا حساب کر لیتا ہوں، دوسری رکعت میں دوسرے دکان کا حساب، تیسری رکعت میں تیسرے دکان کا حساب، اور چوتھی رکعت میں چوتھے دکان کا حساب کرتا ہوں۔ یہ میری عادت ہے۔ اور آج جو ہے ابھی تک میں تیسری دکان کے حساب کتاب میں تھا، چوتھی دکان کا حساب کتاب میں نے نہیں کیا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 3 رکعتیں ہو گئی۔ تو اس طرح خیالات کا لانا جو ہے یہ برا ہے، خیالات کا آنا برا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں آ کے کڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ دیا، تو ما سوا اللہ سے دستبرداری اختیار کر لو، بس سمجھو تمہارا کام شروع ہو گیا۔ الحمدللہ، اب تم اس بات کی کوشش ضرور کر لو کہ ادھر ادھر کے خیالات نہ آئے، لیکن اگر خیالات خود سے آ جائے تو اس پہ مت گھبراؤ بلکہ دوبارہ نماز کی طرف آ جاؤ۔ لہذا غیر اختیاری چیز کے پیچھے بڑھنا شریعت نے ہمیں نہیں بتایا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی عبادت بن پڑ رہی ہے اس پہ شکر ادا کرو اور مزید اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اور پھر رونا دھونا مت کرو۔ جب سجدے کے اندر زمین پر اپنی پیشانی رکھ دی ہے، اس سے پھر اونچا مقام کوئی نہیں ہے۔ لہذا تھوڑا سا دھیان کرنے کی کوشش کرو، سبحان ربی الاعلیٰ ذرا دل سے کہہ لو۔ اس کے باوجود بھی اگر ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں تو آنے دو، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ دعا کر لی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا
ان نسینا، اگر ہم سے بھول ہو جائے، او اخطأنا، یا چوک ہو جائے. پھر آگے فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار ہم پر کوئی ایسا بوجھ مت ڈالیے جو ہماری طاقت سے باہر ہو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں تو پہلے معاف کر دیجئے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہے. زبان سے بھی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں معاف کیا تو بھی معافی ہو جاتی ہے، لیکن آگے فرمایا واغفر لنا، معاف کیجئے گا، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرمائیے گا، یعنی ہمیں بخش دیجئے. تو معاف کرنا ایک چیز ہے اور بخشنا یہ دوسری چیز ہے. مثلا آپ نے کوئی غلط کام کیا، دوسرے نے کہا کہ ہم نے تمہیں معاف تو کر دیا لیکن تمہارے اس عمل پر تھوڑی سی سزا ملے گی، چنانچہ اس سزا کے طور پہ اس نے 2 تھپڑ بھی لگا دیے. اس لیے فرمایا کہ معاف بھی کر دیجئے اور ساتھ میں بخش بھی دیجئے، یعنی اے اللہ ہمیں تھوڑی بہت سزا کا بھی تحمل نہیں ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر جہنم کی بو بھی سونگا دی جائے، اس کی آواز بھی سنا دی تو وہ بھی ہمارے تحمل سے باہر ہے. اور اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان لوگوں میں داخل فرما دیجئے جو جہنم کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے. لا يسمعون حسیسها، اور ہماری مغفرت فرما، ہمیں کوئی چھوٹی موٹی سزا بھی نہ دیجیے گا اگرچہ ہم علامتی عبادت کرتے رہے، لیکن اے اللہ آپ ہمیں علامتی سزا بھی مت دیجیے گا. علامتی سزا یہ ہوتی ہے جیسا کہ بعض اوقات جج فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مجرم عدالت برخواست ہونے تک اس جگہ بیٹھا رہے گا، اس کو تا برخواست سے عدالت سزا کہا جاتا ہے. یعنی اس شخص کا جرم تھا اور ہم نے اس کو معاف بھی کر دیا، لیکن علامتی طور پہ تا برخواست سے عدالت یہاں بیٹھا رہے گا تاکہ پتہ رہے اس کو کہ اس کے جرم پر سزا ملی تھی. اور جب جج صاحب یہاں سے جائیں گے، عدالت برخاست ہوگی تو یہ بھی چلے جائیں گے. اے اللہ ہمیں علامتی سزا کا بھی تحمل نہیں ہے، وہ بھی معاف فرما دیجئے گا، بخش دیجئے گا. پھر آگے فرمایا وارحمنا، اور صرف معاف نہیں فرمائیے گا بلکہ رحم بھی فرمائیے گا. معافی کا مطلب تو یہ ہے کہ جہنم سے نکال دیا اور کوئی چھوٹی موٹی سزا بھی نہیں دی اور ایسی جگہ پہ پہنچا دیا جہاں جہنم کی آواز اور سرسراہٹ بھی نہیں آ رہی ہے، لیکن جنت میں داخلہ بھی نہیں ہو رہا بلکہ اعراف میں بیٹھے رہے جو نہ جہنم کا حصہ ہے نہ جنت کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں معافی تو ہو گئی، سزا بھی نہیں ملی. اس لیے یہ دعا کرو ورحمنا، اے اللہ ہم پہ رحم بھی کر دیجئے گا، یعنی اب اپنی رحمت سے جنت میں داخل بھی فرما دیجئے گا. آگے فرمایا انت مولانا، اے اللہ ہم کہاں جائیں، اگر کوئی ہماری حاجت ہے تو اے اللہ آپ کے علاوہ کس کے پاس وہ حاجت لے کے جائیں، اس لیے کہ ہمارے مولا تو آپ ہی ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا کافر قوم پر ہماری مدد کیجئے. ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا سکھا دیا، کیسے کیسے حقائق واضح فرما دیے، بس مانگنے والا ہونا چاہیے. آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا، بلکہ یہاں پہ دیکھ بھی لیجئے گا، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہاں پہ کہ اس دعا کے الفاظ کے درمیان وقفہ متعدد بار لکھا ہوا ہے. واعف عنا، اب یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد وقفہ لکھا ہوا ہے، پھر آگے واغفر لنا اس کے بعد وقفہ لکھا ہوا ہے، پھر ورحمنا اس کے بعد وقفہ ہے. تو وقفہ جو ہے یہ بڑے سکتے کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس جگہ تھوڑی دیر ٹھہرو، یہ نہ ہو کہ روانی کے ساتھ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا پڑھتے چلے جاؤ، بلکہ واعف عنا پر سانس توڑے بغیر تھوڑا سا ٹھہرو، اور اتنا ٹھہرو جو سکتہ سے زیادہ ہو تاکہ ان الفاظ کے پیچھے معانی کی جو کائنات ہے اس کا تصور کر سکو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو دینے والے کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج،
کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج؟ ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مانگنے والا اور منگتا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جی آواز آ رہی ہے؟ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے اللہ ہم سب کی یہاں بیٹھنے کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان کے انوارات اور برکات نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کے انوارات اور برکات نصیب فرما۔ رمضان اور قرآن مجید کے انوارات اور برکات سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ ابھی تک جو ہم نے عبادات کی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، دعائیں مانگی ہے، یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم عبادات وغیرہ کا روزے کا حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ پھر بھی اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ رمضان کے جو ایام باقی ہے، یا اللہ اس کو بھی صحیح طریقے سے آپ کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت نصیب فرما۔ یا اللہ جنت کی طرف لے جانے والے اعمال ہمارے لیے آسان بنا۔ یا اللہ رمضان اور قرآن مجید کی برکت سے ہماری جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں براءت نصیب فرما۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں براءت نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان اور قرآن مجید کی برکت سے ہمیں جہنم کی آگ سے براءت نصیب فرما۔ یا اللہ جن احباب کا انتقال ہو چکا ہے، بالخصوص ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے دادا دادی، ہمارے اعزاء اقارب وغیرہ، یا اللہ جن جن کا انتقال ہو چکا ہے، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت نصیب فرما کہ ہمارے اوپر کوئی بھی کسی کا حق نہ ہو، نہ حقوق اللہ میں سے کوئی حق ہو اور نہ حقوق العباد میں سے۔ یا اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں، یا اللہ ان کے لیے نیک خاندان کے اعلیٰ اور صالح رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن بنا۔ یا اللہ جو بھی اولاد ہے انہیں ایک صالح اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہے یا اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔
یا اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہے، یا اللہ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، یا اللہ انہیں سکون نصیب فرما۔ یا اللہ زوجین کو ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ زوجین کے درمیان پیار اور محبت نصیب فرما، ایک دوسرے کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار اور خدمت گزار بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے اور ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قیامت تک آنے والے ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین، اپنے بڑے اور اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کا خدمت گزار اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمیں قرآن، حدیث، فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون میں مہارت تامہ نصیب فرما۔ یا اللہ رسوخ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن، حدیث، فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون کی ایسی خدمت نصیب فرما جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مفید ہو اور ان کی ضروریات پورا کر سکے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ یا اللہ ہمیں ایسا دینی ادارہ اور ایسا دینی مرکز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما جو عالم اسلام کے لیے مرکز رشد اور ہدایت بن سکے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ بن سکے۔ یا اللہ اس کے انوارات، برکات اور فیوز قیامت تک کا قائم دائم رہے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بالخصوص فلسطین میں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو باقی ہیں ان کی حفاظت فرما، جو شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مل کر ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ خواب غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ جو عمرہ کرنے کے لیے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کو مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے لیے عمرہ کرنا آسان بنا۔ جن پہ حج فرض ہے، یا اللہ ان کے لیے حج کے ارکان اور حج کے اسباب اور اعمال آسان بنا۔ یا اللہ حج کرنا ان کے لیے آسان بنا۔ یا اللہ آپ کے نیک بندوں نے جو جو دعائیں مانگی ہے، یا اللہ ہمارے حق میں بہتر ہے، یا اللہ تو ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے جو خیر مانگا ہے وہ سب ہمیں نصیب فرما۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، یا اللہ ہر ایک کو وسیع اور عریض گھر نصیب فرما، سکون والا، عافیت والا گھر نصیب فرما، تمام اسباب کے ساتھ برکت والا گھر نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی اپنی سواری نہیں ہے، یا اللہ ہر ایک کو بہترین سواری نصیب فرما، تمام اسباب کے ساتھ عافیت والی سواری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں عزت اور احترام کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو جو دعائیں مانگی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو دعائیں نہ مانگ سکے ہمارے دلوں میں ہے، یا اللہ انہیں بھی قبول فرما۔ یا اللہ جن احباب نے جن دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، اسوہ رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہماری ضروریات اور حاجات کو ہم سے بہتر جانتا ہے، یا اللہ اپنی قدرت کے مطابق ہماری ضروریات اور حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ اپنی قدرت کے مطابق ہماری ضروریات اور حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا دیجیے۔ یا اللہ جب مرنے کا وقت قریب ہو
تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.